کہتے ہیں اللہ کچھ آنسو زمین پر نہیں گرنے دیتا، وہ سیدھے عرش کی طرف اٹھا لیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو بظاہر ہنستا تھا مگر اندر سے روز ٹوٹتا تھا۔ یہ کہانی ہے ان آنسوؤں کی جو کسی کو نظر نہ آئے مگر اللہ نے دیکھ لیے، وہ نوجوان جو سب کے لیے مضبوط تھا۔ حمزہ ایک سادہ سا نوجوان تھا، عمر تقریباً 25 سال، ایک چھوٹا سا گھر، بوڑھے والدین اور 2 چھوٹے بہن بھائی۔ وہی واحد کمانے والا تھا۔ صبح سویرے نکلتا، شام کو تھکا ہارا لوٹتا، چہرے پر مسکراہٹ رکھتا لیکن دل میں ہزاروں فکر۔ وہ ہمیشہ کہتا مرد کو رونا نہیں چاہیے، اور اسی جملے نے اس کے اندر کے طوفان کو خاموش کر دیا تھا۔ قرض، بیماری اور بے بسی۔ ایک دن اس کے والد شدید بیمار پڑ گئے۔ ڈاکٹر نے لمبی دوائیوں کی لسٹ دے دی، ٹیسٹ، ہسپتال کے چکر اور اخراجات۔ حمزہ کے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی چند ہفتوں میں ختم ہو گئی۔ اب کرایہ، بجلی کا بل، دوائیاں اور گھر کا خرچ سب ایک ساتھ کھڑا تھا۔ وہ ہر رات چھت پر جا کر بیٹھتا، آسمان کو دیکھتا اور خاموش ہو جاتا۔ نہ کسی سے شکوہ، نہ کسی سے شکایت۔ وہ پہلی چیخ جو سجدے میں نکلی۔ ایک رات بوجھ حد سے بڑھ گیا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا، سجدے میں گیا اور پہلی بار اس کے اندر کی چیخ باہر آئی، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اس کے آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج تیرے سامنے پھیلا رہا ہوں۔ خاموش آزمائش۔ مہینے گزرتے گئے، حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، کبھی کرایہ لیٹ، کبھی دوائی ادھار، کبھی خود بھوکا۔ لیکن حمزہ نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ ہر فجر کے بعد بس ایک دعا، یا اللہ، میرے آنسو ضائع نہ ہونے دینا۔ وہ دن جب صبر ٹوٹ گیا۔ ایک دن مالک مکان آیا، کہنے لگا، یا تو کرایہ دو یا گھر خالی کرو۔ یہ سن کر حمزہ کے قدم لرز گئے۔ وہ سیدھا مسجد چلا گیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر رو پڑا۔ وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں کہاں جاؤں، میرے ماں باپ کہاں جائیں۔ وہ اجنبی جو اللہ کی طرف سے تھا۔ اسی مسجد میں ایک عمر رسیدہ شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نماز کے بعد وہ حمزہ کے پاس آیا اور بولا، بیٹا، تمہاری آنکھوں میں بہت درد ہے۔ حمزہ خاموش رہا۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا، درد چھپانے سے کم نہیں ہوتا، بانٹنے سے ہلکا ہوتا ہے۔ حمزہ پہلی بار کسی کے سامنے ٹوٹ گیا۔ وہ مدد جو کسی نے نہ مانگی تھی۔ بوڑھے شخص نے حمزہ کو اپنے دفتر بلایا۔ پتا چلا وہ ایک بڑا تاجر تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں نوکری نہیں دے رہا، میں تم پر سرمایہ لگا رہا ہوں۔ حمزہ حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے کہا، تمہارے آنسوؤں کی قیمت ہے اور وہ اللہ نے مجھ سے ادا کروائی ہے۔ وہ دن جب دعا رنگ لائی۔ چند مہینوں میں حمزہ کا چھوٹا سا کام چل پڑا۔ آمدن بہتر ہوئی، قرض اترنے لگا، دوائیں وقت پر آنے لگیں، والد کی طبیعت سنبھل گئی اور حمزہ ہر سجدے میں کہتا، یا اللہ، تو واقعی سنتا ہے۔ اصل امتحان۔ کچھ سال بعد حمزہ خوشحال ہو چکا تھا۔ ایک دن اسی مسجد کے باہر اس نے ایک نوجوان کو روتے دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی وہ خود رویا کرتا تھا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ انجام اور سبق۔ حمزہ کہتا تھا، میں نے سیکھا کہ خاموش آنسو سب سے اونچی فریاد ہوتے ہیں اور اللہ ان فریادوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر آج تم اکیلے ہو، پریشان ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، تو سمجھ لو اللہ تمہاری آنکھوں کے آنسو گن رہا ہے، اور بہت جلد وہ تمہیں ایسا جواب دے گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے در پر کوئی آنسو ضائع نہیں ہوتا۔ دل ہلا دینے والی۔ رو لو، لیکن اللہ سے روٹھنا مت، کیونکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوبارہ جوڑ دے گا۔